بہرحال بریلوی کریں یا دیوبندی کریں، 12 ربیع الاول کو میلاد منانا جو ہے وہ منع ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے نبی نہ سمجھا جاتے کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد کیا کرو۔ ہر چیز تو سمجھا دی ہے کہ بھی سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، 13، 14، 15 3 راتیں جو ہیں ان کے روزے رکھو، 9، 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ سب بتا دیا۔ صرف میلاد والی بات رہ گئی جو 1400 سال کے بعد مولویوں کو یاد آ گئی، یہ خالص بدعت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ دیوبندی حضرات نے ایک سوچا کہ اگر ہم اس کا کوئی متبادل حل نہ تلاش کریں تو لوگ زیادہ سے زیادہ بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو 12 کو نہ صحیح 11 کو یا 13 کو سیرت النبی کے نام پہ جلسے رکھ لیے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کیا، تاکہ لوگوں کو ایک تو صحیح ولادت کا پتہ لگے، صحیح مسئلے کا پتہ لگے، اور دوسرا لوگ ان کی بدعتوں سے نکل کے دین کی طرف آئیں۔ ان کا منشا یہ تھا۔ اگر یہ منشا نہ ہو، وہ میلاد تو منانے کے قائل ہی نہیں ہیں کسی طرح سے بھی، تو بہرحال یہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں تو اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، ایک شیعہ کا مولوی تھا، مناظرہ جب ہوتا نا تو اس بدبخت کو پتہ نہیں مر گیا اگر زندہ ہے، تو ایک عادت تھی کہ وہ اہل سنت کی کتابیں سے پڑھتا نہیں، یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور پھینک دیتا۔ اب لوگوں نے سمجھایا بھئی تم مناظرہ کرو، حوالہ دو، کسی دوسرے کی کتاب کو پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بعد میں آیا، آخر ایک مولوی صاحب مناظرے بنے، وہ مناظرے پہ تیار ہوئے، وہ آیا، انہوں نے بھی اس کی کتابیں اٹھا کے اس نے ایک پھینکی، اس نے 3 پھینک دی۔ انہوں نے کہا یہ لو یہ کافی ہے تمہاری، یہ لو یہ کشف الغمہ ہے تمہارا، یہ لو یہ ترجمہ مقبول ہے تمہارا۔ اس کے بعد پھر اس کو جرأت نہیں ہوئی کتابیں پھینکنے، چونکہ اس نے اسی کا جواب دیا جو زبان کو سمجھتا تھا۔ تو بعض لوگ اس لیے سیرت کے جلسہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو بدعت سے بچائیں، باقی نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میلاد النبی منانا جو ہے وہ بدعت۔ آیت اللہ یہ شیعہ لوگوں کا لقب ہے، اصل آیت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی اماں کو آیا اللہ کی نشانی بنائی قدرت کی، کہ دیکھو بغیر باپ کے اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ تو یہ عام طور پر یہ لقب جو ہے شیعہ رکھتے ہیں اپنے بڑے بڑے مجتہدوں کا کہ یہ آیت اللہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، کسی اہل سنت کو یہ نام لقب نہیں رکھنا چاہیے۔ آداب حاضری مدینہ پاک یہ ہیں کہ آپ یہاں سے درود شریف پڑھتے جائیں، وہاں سامان رکھ کے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، بڑے ادب سے سرکار دو عالم کی مسجد میں داخل ہوں، اور پھر چلتے چلتے موقع ملے تو ریاض الجنہ میں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو جہاں کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔